سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جنتی صحابی ہیں جو امیر المؤمنین ہیں، امام المسلمین ہیں، اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، کاتب وحی ہیں۔ ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، حسنین کریمین بھی ان سے محبت کرتے تھے، خود مولا علی بھی ان سے محبت فرماتے تھے۔ اور یہ وہ جنتی صحابی ہیں کہ یہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی بقیہ ساری زندگی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آپ کی آل حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور خدمت میں گزار دی ہے۔ اس پر بطور دلیل یہ حدیث پاک سنیے، الناہیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، تو وہاں اور بھی کئی صحابہ موجود تھے، تو آپس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ گفتگو کرتے 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 ایک شخص نے جو سامنے موجود تھے اس نے سوال کیا اور کہا کہ امیر المؤمنین یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ مولا علی کی شان بیان کریں۔ اب جن کے دل میں نفرت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، جب وہ سامنے والے کا تذکرہ سنے گا تو ظاہر اسے اچھا نہیں لگے گا۔ اب جب سننا اچھا نہیں لگتا تو آپ اس کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کریں گے بھی نہیں۔ جب سننا آپ سے گوارا نہیں ہو رہا تو آپ اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں، آپ کو بغض ہے، آپ کو پیار نہیں ہے اس سے۔ آپ تعریف اس کی کریں گے یا اس کی تعریف سنیں گے جس سے آپ قلبی طور پر محبت کرتے ہو، جس کا آپ دل سے ادب کرتے ہو، جس کا آپ دل سے احترام کرتے ہو، خالی سامنے والا احترام نہیں، پیٹھ پیچھے بھی ان کا احترام کرتے ہو۔ اب یہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور اسلام کے پہلے بادشاہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے اور آپ کی محفل سجی ہے۔ تو جب تذکرہ مختلف صحابہ کا ہونے لگا تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہا امیر المومنین آپ مولا علی کا تذکرہ بیان کریں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا، اس کے چند جملے دل کے کانوں سے پوری توجہ سے سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سننا چاہتے ہو تو سنو، اور آپ کا ایک ایک جملہ ہمارے عقیدے کی اصلاح کر رہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ مولا علی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مولا علی کی شان سننا چاہتے ہو تو سنو۔ پہلا جملہ فرمایا مولا علی وہ شیر خدا تھے کہ جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ 14ویں رات کا چاند جیسے بادل میں چھپ جائے، تو کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھنا تو رات تاریک ہونے لگ جاتی ہے، اور جب 14ویں رات کا چاند بادل سے نکلتا ہے تو فوراً اپنی روشنی سے کائنات کو روشن کرتا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، صحابہ مولا علی اتنی کمال کی شخصیت تھی، اتنی اعلی شخصیت تھی کہ آپ جب گھر میں ہوتے تو ایسا لگتا جیسے بادل کی اوڑ میں ہیں، اور جب دروازہ کھلتا اور مولا مشکل کشا گھر سے باہر تشریف لاتے تو ایسا لگتا جیسے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا۔ یعنی جس طرح چاند طلوع ہو کر کائنات کو روشن کرتا ہے، اسی طرح مولا علی جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو آپ اپنے نور سے کائنات کو روشن کرتے تھے۔ دوسرا جملہ فرما سنو، مولا علی کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، یہ کمال عطا کیا ہے کہ آپ جب لوگوں میں آ کر کلام فرماتے تھے، خطاب کرتے تھے، آپ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے حقیقی معنوں میں شیر خدا کلام کر رہا ہو۔ فرما جس طرح جانوروں کے اندر ایک شیر کا روب ہوتا ہے، شیر کا دبدبہ ہوتا ہے، شیر کی آواز کے اندر ایک پاور ہوتی ہے، فرما اسی طرح حقیقی معنوں میں اللہ کریم نے مولا علی کو شیر خدا بنایا ہے، اور جب آپ کلام کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے حقیقی معنوں میں شیر خدا ہی کلام فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا سنو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جن کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، یہ کمال عطا کیا ہے کہ آپ جب بانٹتے تھے، لوگوں میں سخاوت کرتے تھے، لوگوں کو نوازتے تھے، کوئی منگتا، کوئی سائل بھکاری آپ کی بارگاہ میں آ کر
دستے سوال دراز کرتا تھا اور آپ جب اس کو عطا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے بارش آپ کی سخاوت کی برس رہی ہو۔ کیا مطلب؟ جس طرح بارش برستی ہے تو بارش اپنے نیچے آنے والوں کو ہرا بھرا کر دیتی ہے، تر و تازہ بنا دیتی ہے، خوشحالی قحط سالی کو دور کر دیتی ہے۔ فرمایا مولا علی جب سخاوت کرتے تھے تو آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے سخاوت کا دریا کا ایک کنارہ ٹوٹ چکا ہے اور لوگ اس سخاوت کے دریا میں داخل ہو کر مولا علی سب کو سخاوت عطا فرما رہے ہیں۔ اب یہ شان کون بیان کر رہا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ مولا علی کی۔ یہ شان بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کے وصال کے بعد بھی ساری زندگی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بھی گزاری اور ان کی آل کی خدمت میں بھی گزاری۔ اچھا، اب یہاں تک ختم نہیں ہوئی بات۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں؟ اب یہ بڑا عجیب سوال تھا کیونکہ مولا علی بڑی شان کے مالک، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ شان، فضیلت، عظمت کے اعتبار سے آپ مولا علی سے کر ہی نہیں سکتے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جو شان صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، مولا علی کو عطا کی وہ کسی اور صحابی کو نہیں مل سکی۔ تو جب کسی نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا مولا علی، کب بات ہو رہی ہے؟ وصال کے بعد۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ سب سے پہلے تو آپ جلال میں آ گئے، چونکے کہ کیسا سوال کر دیا، میں افضل مولا علی سے۔ اس نے کہا آپ افضل یا مولا علی؟ تو آپ نے فرمایا تم نے سوال کیسا کیا؟ مجھے مولا علی کے مقابلے میں تم لائے کیسے؟ یعنی تمہاری جرأت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ لیکن اس کے سوال نے قیامت تک کے مسلمانوں کے عقیدے کو بچایا۔ ہاں، انہوں نے سوال کیا، ان کے عقائد تو تھے ہی صاف ستھرے، مگر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ اس صحابی رسول کے ایک سوال نے کر دیا ہے۔ کہا آپ افضل یا مولا علی؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ کیسا سوال، میں افضل مولا علی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی میں مولا علی کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ جو شان عظمتیں اللہ نے مولا علی کو عطا فرمائی ہیں امیر معاویہ تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خوبصورت جملہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا یہ کہنے والے مجھے مولا علی کے مقابلے میں لانے والے، یہ سوال بنتا ہی نہیں، مجھے مولا علی کے مقابلے میں کیسے لا سکتے ہو؟ فرمایا مولا علی کی شان سننی ہے تو سن، مولا مشکل کشا المرتضیٰ نے جو اسلام کے خطوط لکھے ہیں ان کے ایک خط کو اگر دیکھا جائے تو ان کا ایک خط جو اپنے ہاتھ سے لکھا وہ مجھ معاویہ سے بھی افضل ہے، میرے باپ سے بھی افضل والا ہے، اور میرے والد ابو سفیان کی پوری آل اور آپ کی اولاد سے بھی افضل والا ہے۔ شان و عظمت، یہاں برابری، یہاں مقابلہ تو ہے ہی نہیں، اور اس کا جواب خود امیر معاویہ دے رہے ہیں۔ آپ سوچیں جو امیر معاویہ اتنا بڑا پاکیزہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ مولا علی کا ایک خط بھی مجھ سے افضل والا، میرے باپ ابو سفیان سے افضل والا، یہاں تک کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ساری اولاد سے افضل والا گئے، تو آپ سوچیں وہ امیر معاویہ خود مولا مشکل کشا سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ جو خط کو اتنا اعلیٰ مان رہے ہیں وہ ذات کو کتنا اعلیٰ مانتے ہوں گے، اور پھر آپ کی آل اولاد کو کتنا اعلیٰ مانتے ہوں گے۔ پھر دیکھیں وہ شخص بیٹھا ہے، آپ نے گفتگو مکمل کی، آپ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اچھا ایسا کرو تم میں کوئی ہے جس کو مولا علی کا قصیدہ آتا؟ پہلے زبان سے تعریف کی، اب کان سے تعریف سنیں گے، دونوں عمل کر کے دکھائے کہ میں مولا علی سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ کیا تم میں کوئی ہے جو کھڑا ہو کر مولا علی کی شان بیان کرے، کوئی قصیدہ سنائے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، شاعر تھا، کہا مجھے یاد ہے، فرمایا بولو۔ اب وہ کھڑا ہوا اور اس نے ایک قصیدہ پڑھا عربی میں، ایک قصیدہ پڑھا۔ اب جب دوسرا پڑھنے لگا نا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے روکا، فرمایا ٹھہرو، اور اپنے غلام کی طرف نظر ڈالی۔ اس نے آپ کو سونے کے دینار کی تھیلی دی، ایک تھیلی میں 1000 دینار تھے، وہ 1000 دینار کی تھیلی ایک شعر سنانے پہ اسے دے دی۔ کہا اگلا پڑھ، اس نے دوسرا شعر پڑھا، آپ نے دوسری 1000 دینار سونے کا سکہ، آج سونے کی ویلیو کتنی ہر ایک جانتا ہے، اس وقت کتنی ہوگی؟
ایک سونے کا سکہ اور ایک تھیلی میں 1000 دینار اور ایک شعر سنانے پہ دیا. کون سا شعر؟ جو مولا علی کی شان پہ تھا، جس پہ مولا علی کی فضیلت تھی، مولا مشکل کشا کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا تھا. ایک شعر پر 1000 دینار کی تھیلی. یہ وہی کر سکتا ہے جو مولا علی سے سچی محبت کرتا ہو. خالی نام لینے سے، لنگر کھانے سے، لنگر پکانے سے مولا علی کی سچی غلامی نہیں ملتی. مولا علی کی سچی غلامی ان کے ساتھ ساتھ عقیدہ اپنانے سے ملتی ہے. مولا علی کی سیرت کو اپنے آپ پہ نافذ کرنے سے ملتی ہے. وہی عقیدہ جو مولا مشکل کشا کا تھا، حسنین کریمین کا تھا، وہ عقیدہ بھی اپنا کر اب علی کا نام لو یا علی کا نعرہ لگاؤ تو اب کہا جائے گا ہاں آپ حقیقی معنوں میں مولا مشکل کشا کے غلام ہیں. اب عقیدہ مولا علی سے ٹکرا رہا ہے، عقیدہ حسنین کریمین سے ٹکرا رہا ہے، عقیدہ صحابہ سے ٹکرا رہا ہے، میں علی کا غلام ہوں. نہیں، اس میں یہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا. سچا سنی مسلمان عاشق رسول وہ جس کا عقیدہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو، جس کا عقیدہ صحابہ جیسا ہو، جس کا عقیدہ اہل بیت جیسا ہو. اب ایک شعر پہ 1000 دینار کی تھیلی دی. اب مال لٹائے گئے اور کھڑا ہوا، اس سے پڑھا. اب جو پڑھ رہا ہے اس کو دے رہے، جو پڑھ رہا ہے اس کو دے رہے، یہاں تک کہ سب نے پڑھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک کو نوازا. پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کیا کہا امیر المومنین آپ تو ساری سلطنت اسی پہ ہی خرچ کر رہے ہیں. ایک شعر پڑھا، آپ نے اتنا مال دے دیا. اگلا پڑھا ایک شعر پہ 1000 دینار کی تھیلی، تو آپ کو لگتا ہے سارا مال ہی اس پہ خرچ کر دیں گے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا ایمان پر جملہ بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ تو کہہ رہا ہے ایک شعر پر 1000 دینار کی دے لی، یہ بڑی سخاوت کر رہا ہوں. یہ سخاوت تو کچھ بھی نہیں. فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان کے مالک ہیں، اللہ نے ان کو اتنا اعلیٰ مقام دیا ہے، اتنا ان کو افضل و اعلیٰ بنایا ہے کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری سلطنت کی مال و دولت بھی مولا علی کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے خرچ ہو جائے تو فرمایا یہ بھی امیر معاویہ کے لیے زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے. 1000 دینار کی تھیلی کیا، اگر میں ساری سلطنت بھی ان کی شان و عظمت پر خرچ کر دوں تو فرمایا مولا مشکل کشا کی ذات کا تب بھی حق ادا نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی ذات اس سے بھی افضل والا ہے. ان ساری باتوں سے اس پوری روایت کا نچوڑ کیا نکلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے ساری زندگی مولا علی مشکل کشا کے وصال کے بعد بھی آپ کی حیات ظاہری میں بھی مولا علی کی محبت میں گزاری اور حسنین کریمین کی محبت و غلامی میں گزار کر ان کی خدمت میں گزار کر یہ عقیدہ قیامت تک آنے والی امت کو دیا کہ ٹھیک ہے ہماری جنگیں ہوئی، ہمارا ظاہری طور پر ایک اختلاف ہوا، مگر حقیقی معنوں میں ہم آپس میں ایک تھے. رحماء بینہم، آپس میں پیار تھا، محبت تھی، عقیدت تھی اور ساری زندگی آپ نے ان کی محبت و عقیدت میں گزار کر اہل سنت کے عقیدے کو مضبوط فرمایا. اب